قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ رات دن یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح مدینہ کے اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا عالم تھا، اس لیے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیا تھا۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا، اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت باز رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تم اپنے بھائی بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ قریش مکہ کی تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمان کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائیں۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمان کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے مدینہ کے نواح میں رہنے والے قبائل سے معاہدے کیے تھے۔ اس اثنا میں مکہ کے ایک سردار طرز بن جابر فہری نے مدینہ کے جراغہ میں حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہان کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع دینا مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاون کر کے مویشی چھین لیے، لیکن طرز بن جابر فہری بچ کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کی تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو 12 آدمیوں کے مختصر جماعت کے ساتھ قریش کی تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے 2-4 ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی تو آپ عبداللہ بن جحش پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی، لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینہ کی نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی۔ اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے وفاداری کا یقین دلایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اثنا میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ یہی انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا۔ اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کے بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ سردار دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی۔ قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کی پڑاؤ کو بدلا پانی پر اپنی بہتر دستر خاص طور پر مد نظر تھی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے واحد سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں میں منقسم تھی، مہاجرین، بنی اوس اور بنی خزرج۔
کہ ہر عرصے کا علم بردار الگ الگ تھا۔ حضور نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کرے۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی، حق و باطل، نور اور ظلمت، یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ صف بندی کی انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور اپنے چند خاص مشیروں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹیلے پر چلے گئے۔ یہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی حامد خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کے صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو روانہ کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبید کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کے ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے دونوں عمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی، بلکہ سیاسی قوت بن گئی۔ چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یوں یہود دب گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کے وسط میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 آدمیوں نے جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو جو ساز و سامان سے پورے طرح لیس تھے، شکست دی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جدوجہد میں ظاہر ساز و سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیاوی جاہ و جلال اور فوجیوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔